Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال ہمارے ہاں خاص طور پر وہ لوگ پوچھتے ہیں جو غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں یا غیر مسلموں سے ان کی دوستیاں یاریاں ہیں، اور یہ بات انہیں بہت ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، مینٹلی طور پر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست یار یا اٹھنے بیٹھنے ملنے والے لوگ، بزنس کمیونٹی کے لوگ، محلے کے لوگ، کیا یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں آ جائیں؟ تو پھر وہ سوال بھیجتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں کہ غیر مسلم جو کفر کی حالت میں انتقال کر گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا واضح طور پر قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور پھر عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو نیک عمل اگر ایمان کے تابع ہوگا تو اس کا ثواب اللہ سے، اور اگر نیک عمل ایمان کے تابع نہیں تو پھر وہ یہیں مل جائے گا، اس کا پھل آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ گناہ گار مسلمان تو وہ اپنی سزا کاٹ کر ایمان کی وجہ سے، ایمان کی بدولت، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جو غیر مسلم ہوگا وہ ایمان نہ ہونے کے باعث اس اعزاز سے جو ہے وہ دور رہے گا۔ اور جب گناہ گار اہل ایمان کو سزا کاٹ کر جہنم سے نکل کر جنت میں جاتا یہ دیکھیں گے نا، تو کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور اسی کی طرف قرآن کریم بھی اشارہ کرتا ہے کہ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، اور کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر وہ، یعنی کہ ہم دنیا میں مسلمان ہوتے۔ اچھا، اسی طرح میرا پاک پروردگار سورۃ الاعراف میں بھی فرماتا ہے کہ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے تھے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی کہ جب ان کی روحیں برزخ میں داخل ہو جائیں گی تو پھر اس سے پہلے جو ہے قبر میں سوال سے قبل آسمانوں کی طرف روحوں کو لے جایا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کی انٹری بند ہوگی اور انہیں واپس قبروں میں پٹخ دیا جائے گا کہ قبر کے سوال کے بعد عذاب میں مبتلا رہیں۔ اور پھر جب قیامت کا معاملہ آئے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے چلا جائے۔ یعنی یہ عرب میں محاورہ ہوتا تھا، سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جائے۔ یعنی سوئی کا ناکہ یعنی جو نیڈل کے اوپر چھوٹا سا ہول ہوتا ہے نا، جس میں سے آپ دھاگا پروتے ہو، اونٹ اس میں سے گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا، امپاسبل ہے۔ تو کسی چیز کی امپاسبلٹی کو اظہار کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا، اسی کا قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اونٹ جو ہے یہ سوئی کے ناکے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ اونٹ اس میں سے گزر جائیں گے تو پھر یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، نہیں، امپاسبلٹی کو ظاہر کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ محاورہ عربی زبان کا یہاں پہ استعمال فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ اور ان کا جنت میں نہ جانا، یہ چونکہ جنت میں تو کبھی داخل نہیں ہوں گے نا یہ، اور یہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی ہی سزا دی جاتی ہے، تو یہ بہرحال نہیں جائیں گے۔ اچھا، مسلم شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے، اور پھر مشکات المصابیح میں بھی مسلم شریف کے ریفرنس سے روایت آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی میری نبوت کی خبر پائے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے وہ دوزخی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ہم فرق کرتے ہیں نا کافر میں، کہ وہ کافر کون ہے کہ جس تک تعلیمات پہنچیں ان تعلیمات کو سن لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اس نے انکار کر دیا، اس تک تعلیمات کمیونیکیٹ ہوئیں۔ اب میں مثال کے طور پہ ایک آدمی جس کو فارسی نہیں آتی، اس کو فارسی میں جا کر اسلام کی تعلیم دوں تو وہ تو تعلیم اس تک پہنچی نہیں نا۔ لیکن اگر تعلیم اس کی زبان میں دے رہا ہے، اب جیسے کتنے ہی لوگ ہیں نا آج کل دنیا میں رہتے ہیں، مسلمان تو دنیا کے کونے کونے میں ہیں، اور ہر جگہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور یہ میڈیا کا دور کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ اس کے باوجود کوئی وسائل رکھتے ہوئے بھی اس تک اگر پہنچ جائے معاملہ، اس کے بعد وہ خود اسے رد کر دے تو کافر ہو گیا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کافروں کو کافر کہنے سے انہیں پتہ نہیں آگ کیوں لگتی ہے۔ بھئی ایک اسلامی ٹرمینالوجی ہے، کافر کا مطلب ہے کہ اس نے رب کو ماننے سے انکار کر دیا اور رب کے رسولوں کا انکار کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی اسلام کی، جو اس کے سامنے رکھی گئی، اس کے بعد اسے دین حق، دین اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اس نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ تو کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، منکر، وہ کافر ہو گیا۔ اچھا، ایک ایسا شخص جو مشرک ہے یا کسی اور مذہب پر، اسلام پر نہیں ہے، اور اس تک کبھی دین اسلام کی تعلیمات پہنچی ہی نہیں، تو قیامت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس پر میں آپ کو الگ درس دے چکا ہوں۔ ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ، ہم یہاں پہ خاص کر کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ جن تک دین اسلام کی تعلیمات پہنچیں انہوں نے سن کر رد کر دیا، اور بائی چوائس رد کیا ہے انہوں نے۔ عاقل، بالغ، سمجھدار ہونے کے بعد، ایک وہ شخص ہوتا ہے نا پاگل ہو، دیوانہ ہو، ان پر سے تو قلم ہی اٹھ جاتا ہے، نابالغ ہو ان پر سے بھی قلم اٹھ جاتا ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کچھ زیادہ ہی مولڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ بڑا کلیئر کٹ ہے یار، جب اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا ہی نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ یہ راستے سے میرے پاس آؤ تو میں جنت پہ داخل کروں گا، تو اس پیغام کو بھی ٹھکرا دیا۔ یعنی اتنی فرعونیت، اتنا تکبر، اتنا غرور۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جھوٹا بتایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں نا کافر، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ جھٹلایا، اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے رہے کہ وہ سمجھتے رہے ان کے تئیں کچھ ایسا ہے جو اس سے اعلیٰ و افضل ہے اور ارفع ہے، اور وہ راہ راست پر ہیں، وہ یہی سمجھتے رہے۔ اس لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں آخر میں اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ ہدایت کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کے لیے تو نے چنا ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن کے اوپر تو غضبناک ہوا اور وہ اپنے تئیں سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں،
اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا کہ وہ گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتے رہے کہ وہ صحیح ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، کبھی ہم آنکھ بند کر کے کسی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی کہے کہ بھائی یہ راستہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہٹ دھرمی سے بچائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.